اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ اور ہم یہ جانتے ہیں بخوبی کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کی باتوں کو ماننا اسلام ہے۔ ہمارے نبی نے ہم کو جتنی باتیں بتائی ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک کا نام اصول دین ہے اور دوسرے کا نام فروع دین ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصول دین کیا ہے۔ اصول دین ان باتوں کو کہتے ہیں جن پر دل سے یقین رکھنا ضروری ہے، جیسے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ ان چیزوں پر یقین رکھنا دل سے ضروری ہے۔ ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ پانچوں کو اصول دین کہتے ہیں۔ اور فروع دین کسے کہتے ہیں؟ فروع دین پیغمبر کی بتائی ہوئی ان باتوں کو کہتے ہیں جن پر عمل کرنا واجب ہے۔ معلوم ہوا کہ عقیدہ اور عمل دونوں میں فرق ہے۔ اللہ ایک ہے یہ ماننا، اسے اصول کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ عادل ہے۔ نبوت پر ایمان، امامت پر ایمان، ایک دن قیامت آئے گی، انہیں اصول دین کہتے ہیں۔ فروع دین ان باتوں کو کہتے ہیں جن پر عمل کرنا واجب ہے، اور جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تبرع، انہیں فروع دین کہتے ہیں، یعنی ان کو عملی طور پر انجام دینا ضروری ہے۔ انجام دینے کا نام فروع دین ہے، اور عقیدہ رکھنا اور ماننے کو اصول دین کہتے ہیں۔ یعنی نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو ماننا اصول دین ہے، اور وہ باتیں جن پر عمل کی جائے اور عمل کرنا جن پر واجب ہے انہیں فروع دین کہتے ہیں۔ تو اصول دین میں سے جو پہلا ہے اسے توحید کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے، اس اعتراض کا جواب بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے، کہ پہلے اعتراض تو واضح کریں کہ اعتراض کیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ پہلا اصول دین میں توحید ہے۔ کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ پہلے آپ وجود خدا کو ثابت کریں، اس کے بعد توحید کہیں۔ جب خدا کو ہی ثابت نہ کر سکے تو توحید کی کیا بات ہوئی کہ اللہ ایک ہے؟ پہلے یہ تو ثابت کرو کہ اللہ ہے۔ اللہ ہے اگر یہ ثابت ہو گیا تو توحید ہو، تو پھر توحید کہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اچھا، تو اس سوال کا پہلے اگر مختصر سے اشارہ کیا جائے تو جواب یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ پہلا وجود خدا ہے اور اس کے بعد توحید ہے تو دین اسلام دین فطرت نہ رہتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت یہ بتلا چکی کہ اللہ ہے، اب آ کے نبی نے یہ بتلایا کہ وہ اللہ ایک ہے۔ معلوم ہوا کہ توحید
اصول دین میں سے پہلا توحید ہے، وجود خدا نہیں ہے، کیونکہ وجود خدا پہلے سے ثابت ہے۔ بعد میں نبی نے آ کے بتایا کہ وہ اللہ جسے آپ کہتے ہیں کہ ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خالق کائنات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم کیوں غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب کہ غور و فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے، بالآخر ہم کیوں اس چیز پر غور و فکر کریں؟ اس وسیع و عریض کائنات کے بارے میں جاننے اور اس سے واقفیت حاصل کرنے کا شوق ہم سب کے دلوں میں ہوتا ہے۔ یقیناً ہم سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دل فریب ستاروں سے بھرا یہ بلند و بالا آسمان، دلکش مناظر سے بھری پڑی یہ وسیع زمین، یہ رنگ برنگی مخلوقات، خوبصورت مخلوقات، کیا یہ سب خود بخود وجود میں آ گئے ہیں؟ کیا ستاروں کا کوئی خالق نہیں ہے؟ کیا سورج اور چاند کا کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ کیا زمین اور آسمان کا کوئی خالق نہیں ہے؟ اور کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں ایسے سوالات بھی ابھرتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کہاں ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں ان تینوں سوالات کے صحیح جواب حاصل ہو جائیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی۔ یعنی اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا، آخر کار ہم کہاں جائیں گے، اور اب یعنی اس جہان میں ہمارے کیا فرائض ہیں، ہماری روح کا یہ تجسس ہمیں کہتا ہے کہ ان سوالات کے جواب تلاش کیے بغیر چین و آرام سے نہیں بیٹھنا۔ دیکھیں، میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ ایک انسان کسی حادثے کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے، اور جب اسے ہاسپٹل میں لے جایا جائے گا تو جب وہ ہوش میں آئے گا تو اس کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ میں کہاں ہوں اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا اور کس نے لایا، کس مقصد سے۔ تو وہ ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ یعنی معلوم ہوا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے۔ انسان کا ضمیر اس چیز کو انسان اپنے ضمیر سے یہ سوالات کرے کہ پوچھے کہ ہم یہاں کیوں آئے، ہمیں لانے والا کون ہے، اس جہان کا خالق کون ہے، زمین کو بنانے والا کون ہے، سورج اور چاند کو بنانے والا کون ہے، اتنی بڑی نعمتیں، مثال کے طور پر ہمیں یہ آنکھیں جو اللہ نے دی ہے، ان آنکھوں کا خالق کون ہے، یہ آنکھیں ہمیں کیوں دی گئی ہیں۔ اگر یہ کیا چیز ہے، کہیں کہ یہ ہمارے ضمیر ہے جو ہمیں بار بار ایسے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں ان کے جواب تلاش کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ لہذا پہلی چیز جو ہمیں خدا کی تلاش اور کائنات کے پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ابھارتی ہے، وہ ہماری روح کی تشنگی اور جستجو کا جذبہ ہے۔ اب جب کہ یہ ثابت ہو چکا کہ جب خود یہ کائنات ہے تو معلوم ہوا کہ اس کائنات کو بنانے والا بھی کوئی نہ کوئی ہے۔ کیا؟ جب کائنات ہے تو اس کو بنانے والا بھی کوئی نہ کوئی ہے۔ ایک چھوٹا اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں
اور تاکہ اور آپ کی لیے یہ بات واضح ہو جائے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ موبائل فون، آیا اس موبائل فون کو کسی نے بنایا ہے یا یہ خود بخود بن گیا ہے؟ تو ہمیں ہماری روح اور ہمارا دماغ ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ یہ موبائل خود بخود نہیں بنی۔ جب یہ موبائل فون ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ جب یہ ایک چھوٹی سی مشینری ہے، جب اس کا کوئی خالق نہ ہوتا تو یہ موبائل فون وجود میں نہ آتا۔ معلوم ہوا کہ یہ اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا کائنات، کیا اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ کائنات ہے، اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ جب خالق ہے تو یہ خالق کتنے ہیں؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے رسول کہ یہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یعنی فطرت نے ہمیں یہ بتایا کہ کائنات ہے اور اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، یعنی کائنات کا کوئی بنانے والا ہے تو وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ اللہ ہے اور وہ اللہ ایک ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اس چیز پر بحث کریں گے کہ جب اللہ ہے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو اب ہمارے کیا فرائض ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ بعد میں بحث ہوگی۔ وصلی اللہ